اکانومی میں بہت پیچھے ہیں، حالانکہ وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں. پھر سول وار کئی مسلم کنٹری میں لڑی جا رہی ہے، وومین کو کئی جگہ پہ رائٹس دیے جا رہے ہیں، ایکسٹرنل بھی ہیں اور انٹرنل بھی ہیں، دونوں آپ نے اس کو ڈیوائڈ. پھر آج کل جو ایک ایکسٹریمزم کا دور چلا ہوا ہے، انتہا پسندی کہ اسلاموفوبیا کا کوشچن اس میں آتا ہے، ایکسٹریمزم والا. تو اس طرح آپ اس کو لے کے چلیں گے. اور سیکنڈ لاسٹ اس کا آپ کیا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام، کہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے سرو کرنے کا پیپل کا، وہ کیا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ ٹو سرو دا پیپل، لوگوں کو سرو کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. اور بیٹر سروسز کو پرووائڈ کریں. تو اسلام میں کنسیپٹ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اور جو پائس کالب ہیں ان کی لائف میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سرو کیا. تو وہ ہے یہ. ایک گورننس اسٹرکچر ہمارا کیا ہے، شورا سورس آف اسلامک لا، قرآن و حدیث کے مطابق یہ چلتے ہیں. اس میں ایک کویشچن آ رہا ہے، رسپانسبلٹی آف سول سرونٹ بینگ، جب ایک بندہ سی ایس پی بن جاتا ہے تو اسلامک سسٹم کے اندر اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. یہ نیچے آ رہا ہے کویشچن آپ کا، رسپانسبلٹی دا سول سرونٹ، یہ آپ کے سلیبس میں پڑھا. کیا ہو سکتے ہیں یہ سی ایس پی کی ذمہ داری؟ ایک تو وہ کرپشن نہ کرے، رشوت سے پرہیز. دوسری ایک اکبرہ پروی ہوتی ہے، مطلب یہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریفرنس ہوتے ہیں، تو آپ نے نیوٹرل آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا. اور کیا ہوتا ہے، ان پرسن کہ آفس کی چیزوں کا جو ہے نجائز استعمال نہیں کرنا. اور کیا ہو سکتی ہیں بتائیے میم آپ کو. فیئر ڈیسیژن، کسی کو رول آف لا کو آپ نے ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کریں. بالکل، تو یہ ہے آپ کی. پھر سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام، اسلام میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیا نظر آتا ہے آپ کو. ایک تو دو طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا. ایک تو جو بھی مسلم ہے دل میں اس کی ایمان ہے تو اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دے ہونا ہے، پھر لوگوں کے سامنے بھی جواب دے ہونا ہے. تو دونوں طرف سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے. پھر اگر آپ اپنے ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھیں تو کس طرح انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کیا. ایون کہ حضرت عمر کے دور میں دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب جو بھی بندہ آتا تھا لیٹر دیتے تھے اس کو، وہ جس جگہ بھی گورنر کرتا تھا جا کے پڑھتا تھا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ میری ذمہ داریاں ہیں. اگر اس سے وائلیٹ کرتا تھا تب اس کی پکڑ ہوتی اور کھل مکھلی پکڑ ہوتی. ایون کہ حج کے موقع پر کچہری لگتی تھی کیونکہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو فوری طور پہ فوری انصاف کا کنسیپٹ تھا. پھر دروازے پر دربان کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو یہ، اور لاسٹ میں جو ہمارے پاس آتے ہیں اسلام کی کوڈ آف لائف، اسلام کے جو بنیادی نظام ہیں ان کے فیچرز کیا ہیں. سوشل سسٹم ہے اسلام کا، معاشی نظام، سماجی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، عدالتی نظام. یہ کیا ہے آپ کا. اس میں اگر آپ دیکھیں پہلے دیکھ لیں سوشل سسٹم، اسلام کا سماجی نظام کے کیا فیچر ہیں. بھائی چارہ ہے، مساوات ہے. ایک معاشرے میں دیکھیں نا کہ اسلام کیا آپ کو ٹیچنگ دیتا ہے، اس کے فیچر کیا ہے. تو وہ ہمیں بھائی چارے کا درس ملتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، انما المؤمنون اخوان، ٹھیک ہے. اور تعاون کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو. پھر اکنامک سسٹم اگر دیکھیں اسلام کا معاشی نظام، تو اس میں کیا ہے، حلال حرام کی تمیز ہے. پھر سود سے پرہیز کا کہا گیا کہ آپ مطلب سود اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور دیکھیں جوڈیشل سسٹم دیکھیں کہ اس میں ایکوالٹی ہے، سارے کوئی بھی قانون سے ابو نہیں. یہ اسلام کے. پھر لاسٹ آپ کا جو ٹاپک آتا ہے کہ پروسیجر آف اجماع اینڈ اجتہاد. آج کل کے دور میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ اجماع امت اور اتحاد، جو بھی آپ کے مسائل آ رہے ہیں آپ اس کو اسلامک پوائنٹ آف سے کنسنسس کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ تمام علماء کے متفقہ رائے سے آپ اس کو سالو کریں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پیغام اسلام کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، تو اس میں تقریباً آلموسٹ 1800 جو علماء کرام کو فتویٰ دیا تھا کہ جو ٹیررزم ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو اس طرح اب اجتماع امت آ گیا کہ یہ چیز نہیں ہے، تو مطلب اب اس طرح کا آپ کا اجتماع، یہ ہے آپ کا سلیبس.
اور اسی طرح جب آپ باقی پیپر کو بھی تیار کر رہے ہوں گے چاہے وہ آپشنل کمپلسری تو آپ نے اس کے ایٹ لیسٹ فرسٹ سلیبس کو سامنے رکھیں. ہمارے سامنے جب سلیبس نہیں ہوتا تو ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں اور سلیبس کو صحیح ہم نے انالائز بھی نہیں کیا ہوتا. تو پھر جب وہ کویشچن آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کویشچن کہاں سے آ رہا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ کسی چیز کو کسی سبجیکٹ کو تیار کریں ایون کہ ون پیپر ایم سی کیو ہے تو یو ہیو ٹو بی ویل اویئر آف دا سلیبس کا کیا ہے. تو سلیبس کے بغیر آپ اس کو نمبر اچھے نہیں لے سکتے. ڈفرینس دونوں کے لیے تھوڑے چیپٹر ڈفرینس تقریباً 40 to 60% ڈفرینس پی ایم ایس سی. کچھ چیزیں اس میں ہیں اس میں کچھ اس میں ہیں اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. آگے جی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وائی اسٹوڈنٹ فیل ان اسلامک اسٹڈی. وہ ایک کالج میں بھی مضمون پڑھتے تھے وائی اسٹوڈنٹ فیل ان کالج فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں تھا. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کسی بھی ایون وین یو ول بی سی ایس کی انشاءاللہ. تو آپ کے پاس جو مسئلہ آئے گا نا اپنے مسئلے کا حل دیکھنے سے پہلے مسئلے کی وجہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے. جب بیماری کی تفتیش ہوگی تبھی پتہ چلے گا نا کہ کیا ہے. تو اس کی جو ڈائگنوز مطلب کرنا نا آپ نے کہ پرابلم کہاں پہ ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. تو اب پرابلم کیا ہے وائی اسٹوڈنٹ فیل ان اسلامک اسٹڈی. اور بہت بڑی تعداد ہے جو اسلامک اسٹڈی میں فیل ہو رہی ہے اور جو پاس بھی ہو رہے ہیں وہ بھی 40 to 60% کے درمیان ہی. تو میں نے جب اپنا دیکھا 64 بس کیونکہ اس کو انہوں نے اس طرح سے تیار نہیں کیا ہوتا. انٹرسٹ ہی نہیں لیتے ہیں کہ کہتے ہیں بس ہو جائے. انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں وہ بورڈ اور یونیورسٹی کے اسلام جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ شاید وہی نہیں ہے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم نے تو آتی ہے اسلام جاتا. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یہ اس طرح سے چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ بورڈ یونیورسٹی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پہلی بات جو ایگزامینر شکایت کرتا ہے کہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے اسلام یاد کے پیپر میں اسلام یاد نہیں ہوتا. ایسا ہو سکتا ہے ویسے اپنی رائے لکھی ہوتی ہے. کوئی بھی اسلامیات کی بک دیکھیں نا آپ اس میں قرآن اور حدیث ہوتی ہے. اگر اسلامیات کے پیپر میں اگر آپ قرآن و حدیث نہیں لکھیں گے تو اردو کا پیپر بن جائے گا. مطلب آپ بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کریں نا آپ. اگر آپ نے وہ ریبک ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے یا وہ مینشن اسلامک آیات ہی نہیں کی ہوئی قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ آپ کا پیپر تو اردو کا پیپر ہو جائے گا. اسلامیات کا پیپر تو نہیں رہتا. تو پہلے اس کی کمپلین یہ ہے کہ اسلامیات کے پیپر میں اسلامیات نہیں لکھتے. کوئی بھی اسلامیات کی بک دیکھ لیں نا ویسے جو جنرل بک ہے اس میں آیات اور حدیث لکھی ہوتی ہے. تو آیات اور حدیث نہ لکھیں تو وہ اسلامیات کی بک میں اردو کی بک بن ہوتی ہے. ٹھیک. دین اس میں جو میں نے دیکھا ہے فیل کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو اسلامک اسٹڈی میں فیل ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیو کو پریپیئر نہیں کرتے. آپ 20 مارکس کے آبجیکٹیو اور اگر سی ایس ہم دیکھیں 220 نمبر کے ایم سی کیو ہوتے ہیں. 220 نمبر میٹر لاگ ان سی ایس ہے بہت زیادہ میٹر. تو اس میں آبجیکٹیو کی وہ ایم سی کو ایزی لے لیتے ہیں کہ ایم سی کو جو بس پڑھ رہے ہیں اس میں ٹک لگا دیں گے. ایون کہ ایم سی کو آپ ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں. پھر اسلامک اسٹڈی میں دیکھا ہے کہ وہ ریلیونٹ نہیں رہتا ریلیونٹ باتیں لکھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جو اس نے پوچھے نہیں ہوا. ایون کہ باقی میں جو میرا پیپر چیک کرنے کا ایکسپیرینس ہے کہ ریلیونٹ سے ہٹ جاتے ہیں. کوئی ایکسٹرا چیزیں دیکھنا شروع مطلب ہسٹری میں چلے جاتے ہیں یا ایک چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. جس طرح چلتے چلتے کشمیر کا ذکر آ جاتا ہے تو کشمیر پہ اتنا لکھ دیتے ہیں کہ وہ ٹائم ہی نہیں ملتا اپنی زندگی میں. تو ریلیونسی از ویری امپورٹنٹ ان آل ادر سبجیکٹ. اسپیشلی اسلامیات میں تو بڑا اسٹرکٹ رہنا پڑتا ہے نا. آپ کوئی اپنی طرف سے یا اس طرح کی تو نہیں کوئی چیز کر سکتے. تو ریلیونٹ رہتے ہیں. پھر نو پراپر یوز آف اسلامک ٹیکنالوجیز. اگین وہی بات کہ ہر پیپر کی ٹیکنالوجی تو ہوتی ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن کی علیحدہ ٹیکنالوجی ہے, کرنٹ افیئر کی علیحدہ ٹیکنالوجی ہے, آئی آر کی علیحدہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہمارے بھی ادھر جو اسلامیات کے پیپر کو اسلامیات بنانے کے لیے وہ اسلامک جو کنسیپٹ ہے وہ یوز ہی نہیں کیا جاتا. اسپیشلی جو انگلش میں اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ٹرانسلیٹ ہی صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر ایک جو چیز باقی پیپر میں بھی ہے جو میں نے دیکھی وہ کلیئرٹی آف تھاٹ اور رائٹنگ میں. پہلے ایک دو کویشچن تو ٹھیک لکھا ہوتا ہے, باقی جب دیکھتے ہیں رہتے ہیں 50 منٹ اور کویشچن پڑھے تو پھر وہ کون سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح وہ ڈاکٹر کی آپ نے پڑھی ہوگی نا ڈسکرپشن لکھتا ہے اس طرح کا لکھنا شروع کرتے ہیں.
ایک تو تھاٹس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, پہلے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جو پلیسی تھی یہ کارآمد تھی, بعد میں کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ کارآمد نہیں تھی, یہ کارآمد تھی. مطلب خود سے کلیئر نہیں ہو پاتا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسلامیات میں بھی ایسا ہے کہ وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں مطلب ابھی بات کون سی کرنے جا رہا ہوں, اور اب میں نے کیا کرنی بات. اوپر کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے, نیچے کہیں اور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ اس کے جو تھاٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے. اور رائٹنگ کا میں نے آپ کو اس طرح بتایا کہ وہ رائٹنگ بھی اس طرح اس کو لگتی ہے کہ جیسے پریزنٹیشن, مطلب اس کی جو سیکنڈ لاسٹ ہے پور پریزنٹیشن. اسلامیات کے پیپر میں پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے. ایون جب آپ اردو میں کر رہے ہوں گے تو پریزنٹیشن بڑا میٹر کرتی ہے. اردو رائٹنگ میں پریزنٹیشن, انگلش میں بھی ایون آپ کی یوز آف جو مارکرس ہیں وہ کم ہوتا ہے ان کا. پھر جو رائٹنگ سٹائل ہے اس پہ انہوں نے کام نہیں کیا ہوتا. ایون کہ کچھ اسٹوڈنٹ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پیپر میں جا کے لکھیں, پہلے ان کے لکھنے کی پریکٹس نہیں ہوتی, اس طرح سے نہیں پریزنٹ کر پاتے اپنے آپ. کیونکہ ایگزامینر کے سامنے تو آپ کی پریزنٹیشن جا رہی ہے, تو اس کو آپ نے اگر کھڑے ہو کے نہیں یہ میں نے یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا, تو پریزنٹیشن میٹر الاٹ ان کمپٹیٹیو ایگزام. تو ان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ پور ہوتی ہے, اور دین ٹائم مینج نہیں ہو پاتا, سارے کوشچن اٹیمپٹ نہیں ہو پاتے. یہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹ کا پرابلم ہے کہ فیلئر کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ چاروں کوشچن کو ایکولی ٹائم نہیں دے پا رہے. تو اس وجہ سے وہ فیل ہو جاتے. مطلب پہلا کوشچن کا ہوتا ہے 10 پیج کا, آخری کوشچن ہوتا ہے مطلب 1-2 پیج کا. تو ایک پورا کوشچن وہ مس آؤٹ کر دینا, تو کس طرح آپ کمپٹیشن میں آگے جا سکتے ہیں. تو تمام کوشچن کو ایکولی آپ کو ٹائم دینا ہوگا. تو سمجھ میں آیا یہ کیوں فیل ہوتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے کہ پاس کیسے ہونا ہے, اسلامیات کے پیپر میں اچھے اسکور کیسے لینا. میں نے جب 85 لیے ہیں تو کیسے لیے, بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن جو ابھی تک ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹپس کیا ہیں ہائی اسکور لینے کی, یہ باقی سبجیکٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے جو دیکھا کہ ہمارا گڈ انٹروڈکشن ہونا چاہیے. جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہے نا وہ میٹر لاٹ کرتا ہے. تو آپ کا اسلامک اسٹڈی میں اسپیشلی گڈ انٹروڈکشن جب ہوگا تو وہ آپ کو کہیں زیادہ بہتر مارکس دے گا. جس میں اگر آپ انٹروڈکشن کو آپ نے کمپریہینڈ کر لیا, آپ فرسٹ پیراگراف میں بتا دیتے ہیں کہ مجھے کوشچن سمجھ آ گئی, تو دین یو ول بی سیو ہے. اور اکثر جب ہم رانگ کوشچن کوئی اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو پہلے ہی ہماری وہ پکڑ لگتا ہے. اور کوشچن کے انٹروڈکشن میں ہم نے وہ کوشچن کو مینشن ہی نہیں کیا ہوتا, ہسٹری کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو انٹروڈکشن آپ کا اچھا ہو, اسلامیات کے ریفرنس میں آیات ہو, حدیث کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا بات کی, تو وہ میٹر لاٹ کرتا ہے. پھر عربک ٹیکسٹ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ عربی والا ٹیکسٹ لکھنا سیکھنا چاہیے. کمپٹیشن ہے نا, کچھ تو کرنا پڑے گا نا. جو لوگ کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا, پھر یاد تو کر, نمبر بھی تو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب عربک ٹیکسٹ کے ساتھ جس نے لکھا ہے اس کے اور نمبر ہیں, جس نے صرف ٹرانسلیشن لکھی ہے اس کے اور نمبر ہیں, جس کے ساتھ ریفرنس بھی لکھا ہے اس کے اور نمبر. تو یہ میٹر کرتا ہے, مقابلہ ہے نا. جیسے موسٹلی وہ ترجمہ وغیرہ لکھ دیتے ہیں. ہاں, تو اس کے اور ہیں, مطلب وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا 80+ والی. جیسے ایک قرآن آیت لکھنی ہے تو اس کے جیسے زیر زبر ہوتی ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی اعراب نہیں لگاتے, وہ لکھنا ہے. آپ اعراب نہیں لگاتے, اعراب کے بغیر لکھتے. پھر ایک جو اچھی چیز ہے اسلامیات کے آپ اردو میں اٹیمپٹ کریں, انگلش میں بھی, تو شعر و شاعری. مجھے ایک ایجے میں تھا کہ مجھے شعر کافی آتے تھے شروع سے نا, یہ شعر و شاعر اقبال کے اسپیشلی, باقی جو صوفیہ کا, تو شعروں کو اگر آپ لکھیں گے فارسی میں, کچھ اردو میں شعر دیکھیں تو دس ول میٹر الاٹ. پھر کوٹیشن آپ مینشن کریں. میں نے تو بڑی وہ ریفرنس سے بات کی تھی, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ایک اسلامک کورس کر چکا تھا اسلامی کتابوں کا, تو اس میں میری وہ تھوڑی گرفت تھی. پھر آپ کے پیراگراف کے درمیان لنکیج اور آرگنائزیشن ہونی چاہیے. مطلب جب آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں اوپر جو بات کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی, یہ باقی سبجیکٹ میں بھی سیم ہے. اور اگین آپ کا جو کنکلیئر ہونا چاہیے وہ اس میں سولوشن بیس ہونا چاہیے. آپ نے ادھر بات کی ہے نا کہ مسلم امہ کو پرابلم ہے, تو اینڈ پہ صرف پرابلم نہیں آپ نے بتانا ہے کہ اس کا یہ آپٹیمسٹک سولوشن بھی ہے, اور انشاءاللہ مسلمان ول ریئلائز اور الٹیمیٹلی دے ول یونائٹ. ٹھیک ہے. پریزنٹیشن اگین آپ کی میٹر لاٹ کرتی ہے. پریزنٹیشن اسی کی اچھی ہوگی جس نے تھوڑا سا پہلے پریکٹس کی ہوگی لکھنے. اس میں ہم تھوڑا نا زیادہ ہی ہو جاتے ہیں, اسپیشلی اسلامیات کے پیپر میں آپ نے تھوڑا ماڈریٹ رکھنا ہوتا ہے, نہ زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف جانا ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ لبرلزم کی طرف جانا ہوتا ہے. بیچ میں رہ کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے کہ اسلام نہ ہی تو اتنا سمجھے کہ لبرل ہے
اور نہ اتنا کنجسٹڈ ہے کہ مطلب یہ ان چیزوں کو رائٹس نہ دے. پھر اگین جو بات ہے کہ آپ نے چاروں کویشچن اٹمپٹ کرنے ہیں، اور جو یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے جن بچوں نے پہلے لکھا نہیں نہ ہوگا، پریکٹس نہیں کی ہوگی، وہ 3 کویشچن کریں گے، 3 پورے صحیح طرح سے نہیں کریں گے. تو چاروں کویشچن آپ کے تبھی ہوتے ہیں جب آپ نے پراپر پلاننگ کے ساتھ ایک ایک کویشچن کا ٹائم لکھا ہو، اور جب اس کویشچن کا ٹائم اینڈ ہو جائے تو آپ اگلے کویشچن پہ پہنچ چکے ہیں. تو دس ڈیمانڈ اے پریکٹس. اسلامیات میں جو بات کرنی ہے آپ، کیونکہ ہمارا مذہبی سبجیکٹ ہے اسلامیات، اس میں ایک تو گونگیاں نہیں مارنی آپ، اور ایون کہیں ہمارے فیس بک پہ بھی دیکھا ہے نا ہم نے کہ ایویں ہی بات لکھی ہوتی، نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث حضرت علی نے فرمایا، تو آپ نے ایویڈنس پہ بات کرنی ہے، ایسے نہیں بات کر دینی کہ یہ ان کا قول ہے، ان کا قول ہے. باقی ہم کرتے رہے سبجیکٹ میں کہ بات اپنی کر دی اور دس از سیڈ بائی فلاں فلاں، اس میں وہ آپ نہیں کر سکتے، اس چیز کو نہیں کر سکتے. تو اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بھی بات آپ نے کرنی ہے ایویڈنس سے بات کرنی ہے، ہوا میں تیر نہیں مارنی، یا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی. اسپیشلی جب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات آتی ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں، تو آپ یہ نہیں کریں کہ ایویڈنس بیس بات ہوگی آپ کی. اب یہ تو آپ نے تیاری کی بات کی کہ کس طرح تیاری کرنی ہے، یہ باقی سبجیکٹ کے لیے آپ کا ہیلپ فل ہوگا کہ اب آپ کے سامنے پیپر آ گیا، یو آر ایگزام کمرہ امتحان میں پہنچ چکے ہیں، ہم ڈسکس بھی کریں گے اس کو. تو پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، جو آگے پہلے بات ہو چکی تھی آمنہ، یہ آبجیکٹیو 20 مارکس کو اگنور کر دیتے ہیں. کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو 20 نمبر جو ہے نا اس کو یہی کہہ رہے ہیں بس ہم تیاری کر رہے ہیں، اسی میں سے ہم موٹک لگا رہے ہیں، یہ ہمارے ہو جاتے ہیں. تو MCQs کو آپ نے سیپریٹ پریپیئر کیا ہوگا اور ود ان ٹائم، مطلب اس طرح اسلامک اسٹڈی 30 منٹس ہوتے ہیں آپ کے MCQ، اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ 10 منٹس میں. میری جو چاروں کویشچن کرنے کی ٹیکنیک یہی تھی کہ MCQs کو تیار کیا ہوا، تو آپ 20 MCQ ہے تو میرے خیال جس کو آتے ہیں وہ 10 منٹ میں ہو جاتے ہیں، باقی جو ٹائم ہے وہ آپ کویشچن کو لے سکتے ہیں. تو MCQ کو آپ نے ٹائملی کرنا ہے اور سارے MCQ آپ کرنے ہیں. ایٹ لیسٹ میرے تو 18-19 تک کریکٹ ہی رہے ہیں، PMS اور CS دونوں. پھر ہمارا جو ہے سلیکشن آف رائٹ کویشچن، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آدھے بچے اسی وقت فیل ہو جاتے ہیں جب وہ ایسے ہی غلط اٹھا لیتے ہیں. باقی ادھر بھی جو آپ کے پاس کویشچن ہوتے ہیں آپ نے ذرا ان کی دیکھ لینا ہے، اور ایک کویشچن آپ ہے جس کے پاس آپ کو نالج ہو جاتا ہے، ایک کویشچن ایسا ہے کہ جس پہ آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے پہلے لیکن اس کا نالج اتنا نہیں ہے، تو کون سا اٹیمپٹ کریں گے آپ؟ 1-2 کویشچن آ گئے نا سیملرلی کا، آپ کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ کرو. اب اس میں ہے ایک پہ آپ نے مارک شپ دیا ہوا ہے یا کچھ تھوڑا لکھا ہوا تھوڑا بہت. ایک ہے کہ آپ کا مٹیریل اس پہ کافی زیادہ آپ کے پاس لیکن آپ اس کی پریکٹس نہیں کی ہوئی. کون سا اٹیمپٹ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پریکٹس والا. آپ نے جو پہلے پریکٹس کیا ہوا ٹھیک ہے، یا آپ کی نظر سے گزرا ہو اس کو آپ نے زیادہ پریفر کرنا. یہ اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھے کویشچن کو ذرا اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس میں پوچھا گیا. اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس نے بات کوئی اور پوچھی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل پرابلم ایک ورڈ میں، اب ہم سارا اکثر دیکھا ہے میں نے نیچے سارا سوشل پرابلم ہی لکھا ہوا، اس نے شاید یہ پوچھا ہو سوشل پرابلم کا سولوشن کیا ہے، اس نے کالر پوچھی نہ ہو. تو کویشچن کو آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور سلیکشن جو آپ کی ہے وہ بیٹر ہونی چاہیے. پھر ہر کویشچن کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جس طرح ایک کویشچن ہے کہ پاورٹی کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، امپیکٹ کیا ہے، سولوشن کیا ہے. تو آپ نے ان کو کازز، ریکوائرمنٹ اور امپیکٹ اور سولوشن تینوں وے میں آپ نے اس کو لے کے چلنا. یہ نہیں کہ کازز پہ زیادہ فوکس کر دینا ہے یا امپیکٹ پہ یا سولوشن پہ، تینوں اور انٹروڈکشن کنکلوژن میں سارے میں ہوتے ہیں. نیچے وہی بات کی ہوئی ہے، کیا بات ہے نیچے وہ ریکوائرمنٹس آف کویشچنز، میٹ دا ریکوائرمنٹ سے نیچے ویٹیج ٹو ایچ پارٹ ان دا کویسچن. آپ دیکھیں نا کازز امپیکٹ سولوشن، یہاں اور آ سکتا ہے کہ کازز آف پور اکانومی دا وے فارورڈ، اس کا سولوشن کیا. تو 2 پارٹس ہیں تو آپ نے ان کو ایکول ویٹیج دینا، یہ نہیں کہ ایک پہ 10 پوائنٹ لکھتی ہیں اور ایک پہ 4-5 پوائنٹ لکھتی ہیں. ویٹیج سسٹم آپ نے کویسچن میں نوٹ کریے، باقی سبجیکٹ میں بھی ایسے ہیں. ٹھیک آج کل کے جو اسلامک اسٹڈی کے پیپر آ رہے ہیں جس طرح ہم نے بھی دیکھا، تو کیونکہ جاب کرنے کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے تھوڑا سا کہ بندہ پریکٹیکلی تھوڑا ہوا میں بندے کا تیر نہیں مارتا. اچھے نمبر آنے کی میری 85 نمبر آنے کی یہ بھی وجہ تھی کہ اس کو اپلائڈ سائڈ پہ لے گئی کہ یہ امپلیمنٹیشن کیا ہے. اب اسلام کا معاشی نظام ہے، اس کے اینڈ پہ کنکلوژن یہ ہے کہ آج کل ہماری یہ پرابلم ہے، خود نظام نے کر چکا ہے، یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے،
تو اگر اسلامک کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس کے یہ ہاتھ خانے نتائج نکل سکتے ہیں. وہ علامہ اقبال کی بک بھی ہے مطلب علم الفساد پہ. تو آپ پریکٹیکلی ذرا اس کو سولوشن دیں گے نا تو اٹ ول ورک فار یو. پھر باقی سارے ایکٹ میں بھی اور اسپیشل اسلامک اسٹڈی کے کیس میں آپ کو 10 منٹ بچانے ہیں. جو غلطیاں آپ کی ایگزامینر نے نکال لی ہیں نا 5-7 غلطیاں 8 جو نکال وہ آپ خود نکالیں. اور اس کے لیے لکھنے کی اگر سپیڈ ہے تو نکل آتے. میں نے تو دیکھا ہے 10 منٹ نکالنے ہیں آر پیپر سے. آپ ذرا ایک دفعہ اپنے پیپر کو دیکھیں, خود سے دیکھیں, کہیں پہ کوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں ایس کی ایس یا کوئی اس طرح کی, یا کوئی مطلب جو ایگزامینر نے نکالی ہیں غلطیاں, یہی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں. یہ اگر آپ ریویژن کریں گے, کوئک ریویژن کریں گے, آپ اگر آپ کی پریکٹس ہوگی تو وہ غلطیاں خود نکالیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ پلس پوائنٹ میں چلے جائیں. تو دیٹس آلسو امپورٹنٹ. پھر ایک جو اچھے نمبر لینے کی ٹیکنیک ہے کہ 4 کویشچن کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا. آپ میرا جو اپنا تھا میں نے ادھر لکھا ہوگا کویشچن 1 اس کا ٹائم یہ ہے 9:35 تک. کویشچن 2 اس کا ہے 10:25 تک. کویشچن 3 اس کا اتنا ٹائم ہے اور 12 بجے تک میں نے اس کو نوٹ کر لیتا تھا. آپ کے کویشچن 1 کا ٹائم ہوا یا جو بھی تھا تو میں نے دیکھ لینا کہ کتنا رہتا ہے. ساتھ گھڑی بھی پڑی ہوئی ہے, ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا. اس میں آپ نے وائنڈ اپ کرنا تبھی آپ 4 کویشچن کر سکیں. اور ایکول ویٹیج, آپ پہلا کویشچن آپ نے 15 پیج کا کیا ہوا یا 10 پیج کا کیا ہوا ہے تو باقی مطلب وہ تو نہیں اس طرح میٹر کرے گا. اور ایون جب آپ سلیکشن آف رائٹ کویشچن کر رہے ہوتے ہیں, 4 کویشچن آپ نے کرنے ہیں تو پہلا کویشچن تھوڑا تگڑا کریں, جو آپ کو اچھا آتا ہے نا وہ کریں. دین جو آپ کو کم آتے ہیں نا وہ بیچ والے دونوں کریں. لاسٹ کویشچن جو ہے وہ بھی تگڑا کرنا ہے. اب اگر آپ کے نمبر تھوڑے کم آ رہے ہوں گے نا پچھلے کویشچن میں, وہ لاسٹ کویشچن میں اس کے پاس مارجن ہوتا ہے, مطلب 38 آ رہے ہیں تو وہ کہ اس نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے مطلب اس کے نمبر 2. مطلب پہلا اور لاسٹ کویشچن آپ نے تھوڑا سا تگڑا بنا کے لکھا جو آپ کو صحیح آتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں پہلے اور دوسرے کو اچھا ڈھنگ کر کے جو 4تھ والا ہوتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا وہ اپنی ویکنس دکھاتے ہیں. تو اینڈ پہ جب اس میں نمبر لگانے ہوتے ہیں تو وہ پھر لاسٹ والا کس نے کہتا ہے یہ تو اس نے مطلب نہیں کیا ہوا. تو اس وجہ سے بھی نمبر آئے ہیں ہمارے. اب ایک پاس پیپر ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو یہ رول امپلیمنٹ کرتے ہیں. کیا رول ہے ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں کچھ بھی. یہ دیکھیں اگر کوئی مشکل ہے. تہذیب و تمدن سے کیا مراد ہے؟ اسلامی تہذیب کی خصوصیات بیان کریں. اب ویٹیج آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ذرا, اور کتنی رکھنی ہے میرے تو ٹیچر نے جو بتایا جو میں نے پریکٹیکل کیا کہ 1 پوائنٹ فار 1 نمبر. آپ نے اندر جتنے پوائنٹ لکھے ہیں سامنے ایک پوائنٹ کی گوت مجھے وہ 1 نمبر دے گا. تہذیب و تمدن سے کیا مراد ہے؟ اسلامی تہذیب کی خصوصیات بیان کریں. جس طرح ہم وہ سلیبس میں گو تھرو کر رہے تھے, کلچر اور سویلائزیشن کیا ڈفرینس ہے. آپ پہلے تہذیب کا بتائیں پھر مدن کا بتائیں, پریکٹیکل ایگزامپل کو دیں کہ جس طرح وہ درختوں کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں. پھر اگلی جو آپ کی ہیڈنگ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اسلامی تہذیب کی خصوصیات. اور اس میں آپ لکھیں گے اسلامی تہذیب کی درجہ خصوصیات ہیں بھائی چارہ, مساوات, قانونی مساوات, ٹھیک. اس میں پھر شرف عظمت انسان ہے, مساوات, مطلب یہ اس کی خصوصیات ہیں. تو آپ ایٹ لیسٹ 10 ہیڈنگ پھر آپ کے اینڈ پہ اصل کلام یا اصل بحث ہوگا. تو اس طرح آپ اس کویشچن کو لے کر چلیں گے. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ انسانی زندگی میں دین کی اہمیت کو دلائل سے واضح کریں. اگین دین کو آپ نے بتانا کیا ہے, ایک مکمل ضابطہ ہے آپ کا. مذہب کیا ہے؟ چلنے کا راستہ ہے, ایک چھوٹی چیز ہے, ٹھیک ہے. مذہب سمجھنے کے جز ہے اور دین جو ہے کل ہے جس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. مذہب سمجھنے کے آپ کی عبادات ہیں اور دین جو ہے پورا لائف سائیکل. آپ اس میں ایگزامپل دیں, آپ کی عبادات دن میں 24 گھنٹے ہیں نا, عبادات کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ 5-6 نمازیں ہی اگر آپ پڑھیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ گھنٹہ کا 5 نمازیں ہیں نا آپ کے وہ مذہبی فرائض ہیں آپ کے, گھنٹہ لگ گیا. تو باقی 23 جو گھنٹے ہیں نا وہ اپنے دین کے مطابق گزارا. کسی سے ملنا کس طرح ہے, کسی سے تجارت کس طرح کرنی ہے, ہم سائز ضرور کس طرح کرنا ہے, یہ آپ کا دین ہے.
مطلب جو بھی آپ کو رہنمائی اپنے دین اسلام سے ملی، اس لیے تو کہا گیا کہ ان دین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے. ٹھیک ہے. پھر انسانی زندگی میں ہم اس طرح پڑھ چکے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کہ ایک تو اسپرچل نیڈ ہے اور بندے کی. دین پھر کئی ایسے کویشچن ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے تو پھر ہمیں دین سے ملتے ہیں. تھرڈ کویشچن کو اگر آپ دیکھیں تو سیرت طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عظیم صفات صلاح کی خوبیاں بیان کریں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو سارے معاملات میں ان کی مساوات نظر آتی ہے، چاہے وہ پرسنل لائف ہے، چاہے وہ ایز اے ہسبینڈ ہے، سارے معاملات کو اسی میں ان کی ہے صفات عظیم صفات صلاح. انہوں نے اپنی 9 سالہ زندگی میں اب ہجرت کر کے گئے ہیں تو پہلی جنگ کب ہوتی ہے، پہلا غزوہ کب ہوتا ہے 2 ہجری، تو 2 سے 11 ہجری تک 9 سال بنتے ہیں. 9 سال میں آپ نے 81 جو بیٹل ہیں ان کو لیڈ کیا، جس میں 27 غزوات ہیں، باقی سیریا ہیں. 27 جنگوں میں آپ نے خود حصہ لیا اور ٹوٹل 81 کی قریب آتی ہے. تو 9 سالوں میں 81 وارز. تو اس میں اگر آپ ان کی خوبیاں دیکھیں کیا کی، مطلب عظیم صفات صلاح کے طور پر مانا جاتا ہے. انہوں نے جو چیزیں اپنی بینگ صفات صلاح یافت کی ہیں، مطلب دے آر ویری ریکمینڈیڈ. مطلب آج کل کے دین صفات صلاح کے بھی، جس میں ایک تو یہ تھا کہ بے خبری میں حملہ نہیں کرتے تھے. شام کو پہنچ بھی گئے، ریسٹ کیا، دشمن کو پیغام بھیجا کہ یہ پہلے اسلام قبول کرو، نہیں تو جزیہ دو، اور نہیں تو ہم سے جنگ لڑنے کو تیار ہو. پہلے آپ سے کیا ہوتا تھا کہ بے خبری میں پھر دشمن کو آگ میں جلا دیتے. آگ میں جلانے کی آپ نے ممانعت کی ہے کہ آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے. پھر اکثر جب یہ قافلے آتے تھے نا آپ سے پہلے تو لوٹ مار مچا دیتے تھے، فصلوں کو آگ لگا دیتے تھے، جانوروں کو دے جاتے تھے. آپ نے اس سے منع کیا. پھر سفیر قتل سفیر کی ممانعت کی کہ آپ کے پاس کوئی بندہ ہے تو اس کو رسپیکٹ دی. تو اس طرح آپ اس کا سیرت طیبہ کی روشنی اور نیچے پریکٹیکل ایگزامپل دیں کہ یہ پوائنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. جس طرح یہ ہے کہ بے خبری میں حملہ کرنے سے مانت، آپ اوپر پوائنٹ نیچے ایگزامپل دیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ جب ہم شام کو پہنچ جاتے تھے، جب تک صبح نہ ہوتی ہم اٹیک نہیں کرتے تھے. تو یہ آپ کی ملتی ہے. پھر دین آپ دیکھیں نماز کا مفہوم اور اس کی مختلف موالی کی، اس کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات. اسلام پہلے پڑھ چکے ہیں. نماز کا آپ نے بیٹی دے رہی ہے نا ایک کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے روحانی اثرات کیا ہیں، نماز کے روحانی اثرات کیا ہیں بتایا. نماز پڑھنے سے کیا روحانی اثرات ہیں پہلے بتایا میں نے تھوڑا سا. سب سے بڑا اثر تو یہ قرب الہی ہوتا ہے، اللہ کی قریب ہے. پھر اخلاق، وہ اخلاقیات میں لکھی ہوئی، اخلاقی طور پر بندہ جو ہے وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے. پھر سماجی، پورے معاشرے میں ایک امن و امان کی فضا، ایک دوسرے کے آڑ سے بندہ باخبر رہتا ہے. بعض جماعت نماز ہوتی ہے، سارے مسئلے میں ہوتا ہے، سماجی طور پر اثر ہوتا ہے. آپ کل سے ہوں یہ خیریت تھی، چلو اس کا پتہ لے کر آتے ہیں، وہ آ جائے گا. تو اس طرح اس کے سماجی اثرات بھی. دین آپ کا پبلک ایڈمنسٹریشن اور سرکاری ملازمت کی ذمہ داری ہے، جو آپ کے سی ایس پی افسر اس کی کیا ذمہ داری ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. خلفائے راشدہ کے طرز زندگی کی روشنی میں اسلام کے سیاسی نظام کی خوبیاں میں آتے ہیں. اسلام کا سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم اور اسلام کیا ہے. خلفائے راشدین آپ اس میں حضرت ابو بکر سے لے لیں آپ، دین عمر کے دور میں، پھر عثمان بن حضرت علی، ان کے چاروں کے دور میں آپ نے ان کی کیا خصوصیات کی. ٹھیک ہے. مطلب ایک کوالٹی سب فار آل. پھر جس طرح قابل لوگوں کو ایک شورا کا کنسیپٹ دیا تھا، مجلس شورا کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل لوگ رکھے ہوئے تھے، وہ مشورہ کرتے تھے ان سے. اور لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے دور میں امت مسلمہ کو کون سے مسائل ہیں اس کا حل پیش کیجیے. مسائل تو ہم ڈسکس کر نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے. اب دیکھیں نا ایک کویشچن میں ایٹ لیسٹ 2 to 3 پوائنٹ پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے ایکول ویٹری سب کو دینی ہے. کیا حل ہو سکتے ہیں جی قرآن و سنت کی روشنی. آپ یہ دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں اب آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہنا یہ حل ہے یہ حل ہے، جو قرآن مجید نے بتایا ہوا. ایک تو حل ہے ان کا اتحاد امت ہونی چاہیے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں. 57 کنٹریز ہیں، تو کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں، تو اس طرح یہ مل جل کر، تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے. آگے دیکھیں گے آپ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو اور تفرقہ میں نہ پڑو. آپ کی ایک پوائنٹ ویلڈ ہو گیا. اس طرح اور حل پیش کریں تو ایجوکیشن کے میدان میں بڑا پیچھے ہے. اقبال نے کہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے اقبال.
آغاز جس قوم کا اقرا سے ہوا تھا. اب مسلمانوں کا آغاز کس ورڈ سے ہوا ہے؟ پہلا ورڈ کون سا تھا؟ پڑھ. جس قوم کا آغاز ہی پڑھ سے ہوا ہے، سب سے زیادہ پڑھ اس میں، تو حیرت ہے نا. اس طرح شعروں سے آپ کبھی شعر لکھ لیے، کبھی کوٹیشن لکھ لی، کبھی آیات لکھ لی، کبھی حدیث کے ریفرنس سے آپ کریں گے تو اٹ ول ورک فار یو ویری ویل. اس میں آپ کے ایم سی کیوز ہے 20 نمبر کے، کویشچن نمبر 1 ہے، اور باقی میں سے آپ نے 4 کویشچن کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے جس پہ آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کی ہے. اب ریفرنس کون سے دینے آپ نے جب آپ تیاری کر رہے ہیں؟ تو میں نے یہ کیا تھا، ایک تو آپ کے جو ریکمینڈڈ ہوتے ہیں نا، آپ سلیبس دیکھیں اس کے نیچے ریکمینڈڈ بکس دی ہوتی ہیں، آپ ان کے ایٹ لیسٹ ان کی سمری آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب یہ اس میں شاید 2-3 بکس پہ بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بکس بھی ہیں. ٹھیک ہے، ابن خلدون کی کیا کتاب ہے؟ مقدمہ. اس طرح میں کویشچن اٹیمپٹ کر رہا تھا تو میں لکھتا تھا کہ جیسا کہ ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ میں لکھا ہے یہ ٹھیک ہے. اس طرح تیر القادری کی اسلامی نظریہ حیات صاحب جو ہے ٹھیک ہے. مولانا مودودی صاحب کو اپنا کوٹ کر سکتے ہیں. پروفیسر خورشید صاحب کا بڑا نام ہے، ان کو میں نے بڑا کوٹ کیا ہے. سید اصغر علی کا اسلامی معاشرتی نظام بڑا اچھا ہے ان کا. جب آپ اسلام کے معاشرتی نظام کو لکھ رہے ہوں گے نا تو آپ ان کو کوٹ کریں کہ مطلب اسلام ان کا یہ ہے. پھر سعید احمد، مولانا سعید احمد کی بک کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں. جمیل احمد قریشی ہے، ابوالکلام آزاد، مطلب ان کو آپ لے کر آئیں گے نا کویشچن میں کہ انہوں نے یہ کہا، پھر آپ کی بات پکی ہو جاتی ہے، اتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے مطلب اس پہ تھوڑا ریڈنگ کی ہوئی ہے. مولانا اکبر شاہ ہے اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج، اس میں سے کچھ آپ کنٹیکسٹ لے کر آئیں کہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ اور اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ ہوا میں تیزی چلا رہے ہیں، آپ باتوں کو ایویڈنس کے طور پر، ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں. تو یہی تھا آج کا دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوپ کہ اس میں کافی چیزیں آپ کو لرن ہوئی ہوں گی، اور آگے چل کے باقی سبجیکٹ میں بھی اگر آپ یہ چیز امپلیمنٹ کر لیں گے تو اٹ ول بی بیٹر فار یو. کویشچن بتائیں، ابھی کوئی جنرل کویشچن بھی آپ کریں تو ڈسکس کریں. سر اس پیپر میں آپ اردو ورژن کی طرف جائیں گے نہیں؟ میں نے اردو میں کیا تھا، ویسے دونوں میں کر سکتا 85 نمبر اردو میں ہے، کیونکہ پھر آیات کو ذرا بدل کھلا لکھ سکتا ہے. میری اردو میں ہینڈ رائٹنگ تھی. اگر اردو میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہے نا، پریکٹس ہے آپ کی، تو پھر آپ اردو بیٹر ہے. لیکن اگر آپ نے باقی 11 پر انگلش میں کرنی ہے تو ایک کے لیے آپ نے ٹوٹل چینج ہونا تو دین انگلش کو آپشنل میں جو پنجابی سلیکٹ کرتا ہے تو وہ اردو کے ساتھ تھوڑا بہت ہاں میں کر سکتا ہوں. اس میں ویسے اردو انگلش کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری تھوڑی اردو میں گرفت تھی تو اردو میں تھرو اردو میں کیا. اور کوئی کویشچن؟ یہ بند کر